وآل محمد بار دیگر بلندتر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد بشنودی امام رضا علیہ السلام بلندتر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد بار دیگر صلوات صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روی عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا بداه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيت به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة التمام وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي فأذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وقال السلام عليك يا جدة والسلام عليك يا من اختاره الله وتأذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهم تحت الكساء وأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أم رسول الله فقلت نعم ها وما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء ما صلى على محمد وآل محمد فقال السلام عليك يا رسول الله فتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيء وخليفتي وصاحب لواه قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا فتاه يا رسول الله فتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء وقال عليك السلام يا بنتي ويا بدعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأمي بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أن حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم محب لمن أحبهم فإنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واصرف عنهم الرجز وطهرهم تطهيرا
محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. وقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل. فقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويقصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم. فلتأذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لي بأن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما للجلوس هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ولدت عليهم الرحمة وهبطت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا فاز شيعتنا ورب الكعبة. ثم صل على محمد وآله. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة إليه. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآله. بارے دیگر صلوات. اللهم صل على سلام کے شرنوائے حاضر ہوئے ہیں لہذا آپ کے در پر محو بکار لے کر درد کرب و بلا کیجئے مولا اذن عطا دشمن دی کو دے کے سزا ہم بھی کریں کچھ غم کی دوا. علی 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 موسیٰ رضا علی 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 موسیٰ رضا علی 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 موسیٰ رضا علی 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 موسیٰ رضا. تم سے یہ زمانہ روشن ہے ابن مدینہ والی توس تم حاکم دین و دنیا و اہل برحق مختار نفوس نزدیک رگے جا تم ہی تو ہوتا ہے یہ ہم کو بھی محسوس. علی 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 موسیٰ رضا علی 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 موسیٰ رضا علی 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 موسیٰ رضا علی 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 موسیٰ رضا.
ایک شوق بگاہ ہے دل میں بہت ہے شاہ خراساں کیجیے مدد پھرتے ہیں ابھی تک دنیا میں وہ اہل ستم وہ اہل حسد یوں ان کو مٹا دے ہستی سے حاصل ہی نہ ہو دامان لحد علی 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 مسرزا علی 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 مسرزا علی 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 مسرزا علی 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 مسرزا کربلا کے ماتمدار باندھے ہوئے ہیں سر سے کفن آپ کے حکم کے طالب ہیں بس کی اشارہ ہو جو بزام دشمن حق کی بربادی کو دیکھے زمین پر چڑھ کے کہان علی 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 مسرزا علی 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 مسرزا علی 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 مسرزا علی 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 مسرزا ظلم و ستم کی ہر بستی کو آگ لگا کر راکھ کریں کفر کے سب مینار گرا کر سینہ باطل چاک کریں آل محمد کے دشمن کو کیوں نہ سپرد خاک کریں علی 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 مسرزا علی 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 مسرزا علی 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 مسرزا علی 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 مسرزا اس بنت نبی کی تم کو قسم وہ جس نے سہے ہیں رنج و مہان فرزند پہ جس کے تیر چلے وہ کشتہ سنگ لاش حسان ایک جس کا پسر مقتول پڑا تھا صحرا میں بے گور کفان علی 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 مسرزا علی 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 مسرزا علی 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 مسرزا علی 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 مسرزا وہ کربلا کا بن جس میں اکبر کا کلیجہ دفن ہوا عباس کے بازو چھین لیے اصغر کا سراپا دفن ہوا میزوں پہ رکھے تھے جن کے سر وہ کوئی نہ لاشا دفن ہوا علی 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 مسرزا علی 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 مسرزا علی 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 مسرزا علی 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 مسرزا مقطع پیش خدمت ہے روتا ہے ابد ان پیاسوں کو رنج و علم کے ماروں کو اے شاہ خراساں حکم کرے خداموں کو مختاروں کو آپ کہیں تو آگ لگا دے محلوں کو درباروں کو علی 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 مسرزا علی 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 مسرزا علی 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 مسرزا علی 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 مسرزا اللهم صل على محمد صلوات پر محمد اللهم صل على محمد علی سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا علی سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا ہمارے پاس بخشش کا یہی سامان ہے مولا در شاہ نجف کو چھوڑ دیں جنت کے بدلے یہ سودا نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا ذکر علی ہر ذکر سے اعلیٰ دیکھا اسی بول کو ہر بول سے بالا دیکھا ہم نے تو اسی ذکر سے اے نور 100 بار اندھیرے میں اجالا دیکھا اب میں دعوت دوں گا جناب
जफर सुल्तान साहब को तशरीफ लाएं। सलवात पर मोहम्मद। सलवात पर मोहम्मद वाले बारकी का सलवात। इमाम की शान में एक पता। एक नजफ में मेरा अली है, एक अली ईरान में है। एक नजफ में मेरा अली है, एक अली ईरान में है। दोनों हैं हम पल्ला बराबर, कुदरत के मीज़ान में है। मौला रज़ा और हादी दी में फर्क यही मामूली है। मौला रज़ा और हादी दी में फर्क यही मामूली है। एक कुरान खुला रखा है, एक अभी जुज़दान में है। एक कुरान खुला रखा है, एक अभी जुज़दान में है। सवाल भेजिएगा। मरतबत मौला की शान में। शामो सहर है मेरे लबों पर, शामो सहर है मेरे लबों पर। बस ये वजीफा मौला रज़ा, मौला रज़ाया, मौला रज़ाया, मौला रज़ाया, मौला रज़ा। तेरी ज़मानत में रहता हूँ, मुझको किसी का खौफ नहीं। तेरी ज़मानत में रहता हूँ, मुझको किसी का खौफ नहीं। बांध रखा है मैंने तेरे, बांध रखा है मैंने तेरे नाम का सिक्का मौला रज़ा। उसकी नजर वीरा हो जाए ये तो कभी मुमकिन ही नहीं। उसकी नजर वीरा हो जाए ये तो कभी मुमकिन ही नहीं। जिसकी आँखों में बस जाए, जिसकी आँखों में बस जाए आपका रोज़ा मौला रज़ा। छोड़ के आपके रोज़े को जाते हैं मुसलमान काबे को। छोड़ के आपके रोज़े को जाते हैं मुसलमान काबे को। जबकि है काबे का काबा
کے ہیں کعبے کا کعبہ آپ کا روضہ مولا رضا خادم کعبہ اور امام کعبہ سے بھی بڑھ کر ہے خادم کعبہ اور امام کعبہ سے بھی بڑھ کر ہے آپ کے روضے آپ کے در پر بیٹھے ہوئے آپ کے در پر بیٹھے ہوئے دربان کا رتبہ مولا رضا عرش اولا کے باشندے ہو یا کہ فرش کے باشندے عرش اولا کے باشندے ہو یا کہ فرش کے باشندے کھاتے ہیں سب آپ کے دستر کھاتے ہیں سب آپ کے دستر خان کا صدقہ مولا رضا پوچھا کسی نے فرش زمین پر خلد کہاں پر اتری ہے پوچھا کسی نے فرش زمین پر خلد کہاں پر اتری ہے دے دیا میں نے فوراً ہی دے دیا میں نے فوراً ہی مشہد کا حوالہ مولا رضا آپ کا رتبہ آپ کی عظمت اہل ماتم جانے ہیں آپ کا رتبہ آپ کی عظمت اہل ماتم جانے ہیں کیا جانے دربار ملا کیا جانے دربار ملا آپ کا رتبہ مولا رضا مولا رضا یا مولا رضا یا مولا رضا یا مولا رضا کل نماز جمعہ مولانا صاحب حسین صاحب پڑھائیں گے آپ سب حضرات سے درخواست سے تشریف لائیں اور میں درخواست کروں گا جناب مولانا صاحب سے ممبر افروز صلوات بر محمد و آل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری آواز بلند تر صلوات اللہم صلی اللہ برائے صحت و سلامتی علماء حق بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین سیدنا ومولانا ومقتدانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سیما امامنا علی بن موسیٰ الرضا ولا سیما امام زماننا هذا توحی ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء عجل اللہ تعالی فرجه الشریف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال علي بن موسى الرضا حين ورد في بلدة مرو خراسان لا الہ الا اللہ حسنی فمن تمسک به ودخل حسنی امن من عذابی ولكن بشرطها وشروطها وأنا من شروطها صلوات قابل قدر برادران خواہران اسلام و ایمان القرآن سینٹر اپر ڈربی پینسلوینیا میں آج کی شب کی جو مجلس عزا ہے بسلسلہ ایام شہادت امام ثامن امام ضامن سامن الحجج مجدد امامیہ امام علی بن موسیٰ الرضا سلام اللہ علیہ منعقد ہو رہی ہے، اور تقریباً آدھے گھنٹے کی آج کی گفتگو میں میں سیرت امام رضا علیہ السلام پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے ہر امام کی سیرت میں کچھ پہلو وہ ہوتے ہیں جو سارے اماموں میں مشترک ہوتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو اس امام کے منفرد ہوتے ہیں۔ مثلا سارے امام معصوم ہیں، ہادی ہیں، حلیم الطبع ہیں، صابر ہیں، مذہب کی خدمت کرنے والے ہیں، سرپرست ہیں اپنے کمیونٹی کے، اپنے جد کے اور اپنے آقا کے دین کے پروموٹر ہیں۔ یہ سب کچھ مشترک ہے۔ جو خصوصیتیں اماموں کی ہوتی ہیں ان میں سے ہمارے 8ویں امام کی ایک
خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے اپنے ایک ارشاد گرامی کو نقل حدیث سے قدسی کو 30,000 رائٹر سے لکھوایا. حین ورد فی بلدت مرو، مورخ نے لکھا، ناسخ التواریخ سے پڑھ رہا ہوں، کہ جب ہمارے امام تشریف لائے مرو میں، مرو خراسان کا ایک شہر ہے جہاں پر امام علیہ السلام کی یاد کا ایک چشمہ آج بھی موجود ہے، جو امام علیہ السلام کے پائے مبارک کی ضرب سے نکلا تھا امام کے وضو کے لیے، قیامت تک استعمال ہو رہا ہے شفائے امراض کے لیے. اس شہر میں ایک خصوصیت یہ ہے، اور ایک خصوصیت اس شہر مرو کی یہ ہے کہ جب امام علیہ السلام اپنی سواری سے قدم زمین پر رکھتے ہیں تو 30,000 راوی ہاتھ میں کاغذ قلم پکڑ کے مامون کے حکم سے شہر مرو میں بیٹھے ہیں کہ لکھیں کہ رسول کا یہ ڈسینڈنٹ، رسول کا یہ بیٹا جب آ رہا ہے، علی کا یہ پوتا جو آ رہا ہے، تو سب سے پہلے اپنی پروموشن کرتا ہے یا اللہ کی پروموشن کرتا ہے؟ کوئی سمجھے ہے؟ سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ تو سرکار نے جو پہلا جملہ کہا جسے 30,000 راویوں نے لکھا وہ یہ تھا، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، بعض جگہ کلمہ ہے بعض جگہ کلمہ نہیں ہے. کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، لا الہ یہ اللہ کا ارشاد ہے، حدیث سے قدسی ہے، نبی اسے نقل کر رہے ہیں اللہ کے اس ارشاد گرامی کو میرے امام نقل فرما رہے ہیں. امام کہتے ہیں کلمۃ لا الہ الا اللہ، اللہ فرماتا ہے میرا لا الہ الا اللہ کا کلمہ حصنی، میرا قلعہ ہے. ومن تمسک بہا ودخل حصنی، جو اس کلمہ سے تمسک کر لے اور میرے قلعے میں داخل ہو جائے، فورٹ میں، آمن من عذابی، وہ میرے عذاب سے بچ جاتا ہے. تو پہلے سوال کا جواب یہ ملا کہ یہ ہمیشہ اللہ کو پروموٹ کرتے ہیں، اللہ ہمیشہ ان کو پروموٹ کرتے ہیں. ایک روایت میں ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن تمسک بہا، اور دوسری میں ہے لا الہ الا اللہ حصنی فمن تمسک بہی. میں دونوں روایتیں عرض کر دی، کہیں بھی آپ کبھی بھی پڑھیں، کیونکہ یہ یوٹیوب پہ امانت بن رہی ہے آل محمد کی، یہ فضائل و مناقب یہ ارشادات ان کے، تو پوری کمپلیٹ حدیث آپ تک پہنچ جائے. حدیث قدسی اتنی ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، اللہ فرماتا ہے جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا. قلم رکھ دیے، کاغذ رکھ دیے. امام نے فرمایا جلدی نہ کرو، ابھی حدیث مکمل نہیں، آگے لکھو. تو فرمایا ولیکن بشرطها وشروطها، بچے گا تب میرے قلعے میں آنے والا جہنم سے، میرے عذاب سے، کہ اگر شرط کا بھی قائل ہو اور شروط کا بھی قائل ہو. یہ جو میں جب بچہ تھا تو ہمارے ہاں ایک روش چلی تھی یہ کہ ہم تو صرف اللہ والے ہیں، ہم کسی اور کو نہیں مانتے، ہم صرف اللہ کو مانتے ہیں. اس کا جواب میرا امام ہزاروں سال، 1000 سے متجاوز سال، سینکڑوں سال پہلے دے گیا، جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ صرف اللہ نہ کہو، اللہ کے کلمہ اخلاص کے لیے بھی شرط ہے، شروط ہے. لیکن بشرطها وشروطها، شرط ہے سنگولر، شروط ہے پلورل. اگر 100 ہو تو اس میں 99 ہوتے ہیں، ایک بھی ہوتا ہے. 100 کہہ کے ایک کہنے کی الگ ضرورت نہیں.
نے یہ کیوں کہا میری ایک شرط ہے اور میری کچھ جمع شرطیں ہیں؟ تو جو ایک شرط ہے وہ رسالت ہے، جمع شرط ہے امامت ہے. سمجھو نا؟ لیکن بشرطہا وشروطہا، بچو گے تب میرے عذاب سے کہ محمد الرسول اللہ بھی کہو، لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ بھی کہو، تب بچو گے. اور شروطہا ساتھ علی اور ولی اللہ بھی کہو، وابناء المعصومین حجج اللہ بھی کہو. تو گویا اس حدیث قدسی میں پتہ چل گیا صرف لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں. اگر آپ متوجہ ہو تو میں قرآن مجید سے ایک استشہاد پیش کروں. قرآن میں جب فرعون کا آخری جملہ کوٹ کیا تو وہ یہ آمنت انہ لا الہ الا اللہ، آمنت بہ بنو اسرائیل، میں ایمان لایا ہوں اس اللہ پر جس اللہ پر بنی اسرائیل بھی ایمان لا چکے تھے. تو میرا اللہ جب کہتا ہے کہ قبر میں جانے سے پہلے فرشتے موت سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، تو فرعون تو کہہ رہا ہے میں تجھے مانتا ہوں. کیا علی ہے؟ اس نے کہا میں تو ایمان لایا ہوں، مگر اللہ کی ذات نے کہا مجھ پہ ایمان کافی نہیں. توجہ رہے، مجھ پہ ایمان کافی نہیں. اور وہ جن کا ایمان مانا وہ ایک لمحہ پہلے کافر تھے. سمجھے انہوں نے کہا رب موسیٰ و ہارون ہم ایمان لائے ہیں، آمنا برب العالمین، ہم عالمین کے رب پہ ایمان لائے. جو وہ کون ہے؟ رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ کا بھی رب ہے، ہارون کا بھی رب ہے. پتہ چلا کوئی صرف اللہ پر ایمان لائے تو فرعون جیسا انجام ہوگا. نبی پہ بھی ایمان لائے، رسول پہ بھی لائے تو جنتی. رب موسیٰ و ہارون. تو مسئلہ حل ہو گیا یہ کہ حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا سلام اللہ علیہ نے توحید و نبوت و امامت و وصایت و ولایت و خلافت کا چیپٹر حدیث قدسی سے یوں سمجھایا. اب پھر قلم رکھنے لگے بشرطہا و شروطہا. حدیث قدسی تو مکمل ہو گئی، سرکار نے کہا قلم نہ رکھو، یہ حدیث قدسی ہے، ابھی ہم اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں. اب تک تھیوری تھی، اب پریکٹیکل سنو. ہو سکتا ہے تمہارے آدھار میں سوال پیدا ہو یہ شرط و شروط کیا ہے تو سنو. وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، ان شرطوں میں سے ایک شرط میں ہوں. اللہ اکبر. اب مکمل ہو گئی دستاویز شہر مرو میں. اس کو لکھا ہے امام احمد حنبل نے. نام سنا ہوا ہے نا امام احمد حنبل. یہ جو جتنے سعودی عرب والے ہیں یہ حنابلہ ہیں، یہ امام احمد کے ماننے والے ہیں جتنے بھی ہیں. ہمارے پاکستان میں امام احمد حنبل کا ماننے والا کوئی نہیں، وہاں پر امام اعظم کے ماننے والے ہیں. یہ لوگ حنابلہ ہیں، یہ سارے کے سارے سعودی عرب والے، کچھ مصر والے، کچھ شام کے لوگ، کچھ یمن کے لوگ، کچھ بحرین کے لوگ، کچھ شارجہ کے لوگ، کچھ افریقہ کے لوگ یہ امام احمد حنبل کے ماننے والے ہیں. جو امام احمد حنبل کے ماننے والے ہیں وہ ان تیسرے اماموں کے ماننے والوں کو تو سنی ہی نہیں سمجھتے.
یہ اتنے پکے سنی ہے امام احمد حنبل کے ماننے والے، وہ کہتے ہیں وہ تو تلچھٹ ہیں دوسرے، اصل تو سنی ہم ہیں، اصل مسلمان ہم ہیں۔ تو جو اصل سنیوں کے امام ہیں انہوں نے کیا جملہ فرمایا؟ وہ کہتے ہیں یہ جو حدیث ہے جس کو امام رضا نے شہر مرو میں نقل کیا، حدیث سلسلۃ الذہب کو، فرماتے ہیں کہ جو انہوں نے چین بتائی تھی، ابھی بتاتا ہوں، جو انہوں نے کنٹینیوس اپنے آباء و اجداد کا، بزرگوں کا ذکر کیا، ایک تو اسے سونے کے قلم سے لکھنا چاہیے، سیاہی سے نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سلسلہ کہتے ہیں چین کو، چین، یہ چین ہوتی ہے نا، سلسلۃ الذہب، یہ چین ہے گولڈ کی، پہننی تو حرام ہے، پہننی تو حرام ہے شریعت میں، پہن نہیں سکتے ہیں، ہاں ان کے نام جب بھی لکھو تو سونے کے قلم سے لکھو، کیونکہ یہ ہستیاں وہ ہیں، اس قلم سے نہ لکھنا جس سے عوام کے نام لکھتے ہو۔ یہ امام احمد حنبل۔ اچھا آپ سن لیجئے کہ وہ سلسلہ ہے کیا؟ یہ کئی ہیں، سلسلے کئی ہیں، مگر میں صرف ایک سلسلہ، آن سرکار نے یوں کہا تھا، آن ابی موسیٰ بن جعفر، میں نے یہ حدیث سنی ہے، نقل کی ہے اپنے بابا موسیٰ کاظم سے، آن ابی ہے جعفر ابن محمد، انہوں نے سنی تھی اپنے بابا جعفر صادق سے، آن ابی ہے محمد ابن علی، انہوں نے سنی تھی اپنے بابا محمد باقر سے، آن ابی ہے علی ابن الحسین، انہوں نے سنی تھی اپنے بابا زین العابدین سے، آن ابی ہے الحسین ابن علی، انہوں نے سنی تھی اپنے بابا حسین ابن علی سے، آن علی ابن ابی طالب، حسین ابن علی نے سنی تھی اپنے بابا علی ابن ابی طالب سے، عن الرسول، انہوں نے سنی تھی رسول سے، عن اللہ، عن القلم، عن جبریل، عن اللہ۔ لوح پہ اللہ نے لکھا، قلم سے لکھا، جبریل کے حوالے کیا، جبریل رسول کے پاس لائے، رسول نے علی کو دی، علی نے حسن و حسین کو دی، حسین نے زین العابدین کو دی، زین العابدین نے محمد باقر کو دی، محمد باقر نے جعفر صادق کو دی، جعفر صادق نے موسیٰ کاظم کو دی، موسیٰ کاظم نے مجھے دی۔ اگر کسی اور کا شجرہ ایسا ہے تو بیان کرے۔ جس کا شجرہ طوبہ محمد مصطفیٰ تک جائے اور جس کے علم کی چین خود خدا تک تو یہ امام احمد حنبل ارشاد فرماتے ہیں، اسے خاص توجہ سے سنیے، جو اب میں نقطہ کہہ رہا ہوں یہ بڑا خاص نقطہ ہے، یہ میں چاہتا ہوں ساری دنیا کے شیعہ سنی مسلمان بھائی بہنوں بچوں بچیوں بزرگوں خود سب تک پہنچ جائے۔ امام احمد حنبل کہتے ہیں کہ میرا عقیدہ ہے اس حدیث سلسلۃ الذہب کو اگر لکھ کر گھول کر پاگل کو پلا دیا جائے تو وہ عقل مند ہو جائے۔ یہ ان کا ارشاد ہے۔ اچھا آپ سمجھ میں آ گئی بات۔ میں نے البتہ اس حدیث سے سلسلۃ الذہب سے علاج کیا ہے لوگوں کا جن کے ہاں اولاد نہیں تھی ان کو اولاد ہوئی ہے، جن کا کینسر جواب دے دیا تھا ڈاکٹروں نے ان کو کینسر کا علاج ہوا ہے، دل کی شریانیں جن کی کھل نہیں سکتی تھی فزیکلی ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا ڈیتھ پہ سائن کرو تو ہم سرجری کریں گے، ہم نے ان کی سرجری رکوا کے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی اس بیان کردہ
حدیث شریف کو سلسلہ ذہب کے ساتھ ان کے اوپر چھڑکاؤ کیا، شریانیں بھی کھل گئی، ہم نے برین ہیمرج والے پہ چھڑکاؤ کیا، اس کا دماغ بھی کھل گیا، ہم نے فالج زدہ کے اوپر چھڑکاؤ کیا، فالج بھی ختم ہو گیا، مریض بھاگنے لگے۔ میں نے یہ علاج کیا ہے سینکڑوں کا، خود البتہ کیا اس وقت ہے جب امام احمد حنبل کا جملہ پڑھا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو مجھے کیا سمجھنا چاہیے۔ وہ اگر یہ سمجھ رہے ہیں تو مجھے کیا سمجھنا چاہیے؟ یہ بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ یہ جو طب الرضا ہے، طب الرضا، یہ امام کی جو میڈیسن ہے، امام رضا کی 12 مہینے آپ دیکھ لیجئے، یہ ہماری جنتری میں بھی نیچے ایک فٹ نوٹ لکھا ہوتا ہے کہ اس مہینے میں گرم غذائیں کھاؤ، اس میں سرد غذائیں کھاؤ، اس میں بادی نہ کھاؤ، اس میں دودھ پیو، اس میں سرکہ استعمال کرو، اس میں شہد استعمال کرو۔ اگر کوئی بندہ 12 مہینوں میں امام رضا کی اس ہدایت نامے پر عمل کر لے تو اسے مرض لگتا ہے۔ سمجھے امام رضا علیہ السلام؟ یہ ہے سیرت امام علی رضا علیہ السلام کہ جب وہاں تشریف لے گئے تو یہ حدیث انہوں نے 30,000 کو دی۔ میں نے بہت پرانی بات ہے کہیں پڑھ دیا 12,000 راوی تھے، تو میرے ایک دوست نے، مفتی صاحب نے اعتراض کر دی کہ علامہ خدا کا خوف کریں، 12,000 راوی ایک دن جمع ہوں گے۔ اس کے بعد میں نے دوسری روایت نکالی 22,000 کی، تیسرے سال میں نے نکالی 30,000 کی، 30,000 کی روایت ہے، 30,000 راوی۔ اچھا راوی کس نے بھیجے؟ مامون نے۔ مامون ہے تو جو اس اسکول آف تھاٹ کا ہے کہ جنہوں نے ان کے جد اعلیٰ کو ایک قلم نہ دیا تھا، ایک کاغذ نہ دیا، ایک توات نہ دی، انہیں منکروں سے امام نے 30,000 منگوا لی۔ یہ ہے امام۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سیرت امام علی رضا، آج تو خیر میں ابھی تک ایک پہلو سے آگے نہیں جا سکا، مگر سن تو نے سمجھ تو نے ایک بات کہ امام علیہ السلام نے یہ جو حدیث قدسی اور پھر تھیوری کے ساتھ پریکٹیکل بیان کیا، اس نے دریچے کھول دی، اس نے مشکلات حل کر دی، اس نے بتا دیا کہ آل محمد کی جو فرد جہاں کا سفر کرے گی اعلاء کلمہ حق کے لیے ہوگا، وہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے۔ یعنی آپ یوں دیکھیں کہ اگر حضور مکے آئے تو لا الہ الا اللہ کے کلمے کو اونچا کرنے کے لیے، حضور مدینے گئے تو اعلاء کلمہ حق کے لیے، علی یمن گئے تو آج جتنے مسلمان ہیں یمن میں وہ صرف علی کی وجہ سے ہیں، علی وہاں گئے اعلاء کلمہ حق کے لیے، اور اگر علی نجف گئے تو اعلاء کلمہ حق کے لیے، علی اگر رقہ گئے شام میں اعلاء کلمہ حق کے لیے، علی اگر بصرہ گئے اعلاء کلمہ حق کے لیے، حسن مجتبی اگر روم گئے یا شام گئے اعلاء کلمہ حق کے لیے، حسین کربلا گئے اعلاء کلمہ حق کے لیے، عابد بیمار نے سجدے کیے اعلاء کلمہ حق کے لیے، باقی علوم علم کے دریا بہائے اعلاء کلمہ حق کے لیے، جعفر صادق نے یونیورسٹی بنائی اعلاء کلمہ حق کے لیے، امام موسیٰ کاظم نے زندانوں میں تکلیفیں برداشت کی اعلاء کلمہ حق کے لیے، امام رضا نے ولی عہدی قبول کی تو اعلاء کلمہ حق کے لیے۔ اور اگر یہ اس کا کلمہ اونچا کرتے رہے یہ ان کا نام نیچے نہیں ہونے دیتا۔
سیرت امام علی رضا علیہ السلام کا پہلا پہلو 25 منٹ ہو گئے، ابھی پہلا پہلو مکمل نہیں ہوا، صرف ایک پہلو سیرت امام رضا کا، ایک پہلو کہ مرد میں آئے تو امام نے حدیث قدسی کو بیان کیا اور حدیث قدسی کو لکھوایا، وہ اعلاء کلمہ حق کے لیے۔ اور اسی جگہ جب امام لکھوا رہے تھے تو اس وقت ٹائم ہو گیا نماز کا، بس یہاں پہ تقریر آج ختم ہو جائے گی، اگلے سال زندگی ہے تو یہی سے پھر آگے چلے گی، بس آدھے گھنٹے کی ایک تقریر کرتے جائیں گے ہر سال۔ تو سیرت امام رضا کا پہلا سیشن آج یہاں ختم ہو رہا ہے۔ ادھر مؤذن نے کہا اللہ اکبر، ادھر سے 30,000 راوی، اور کچھ بھی نہ ہو تو 5-10 ہزار لوگ تو اور بھی ہوں گے، کم از کم 40,000 کا تو مجمع ہوگا، اور امام کے ساتھ بھی 100-200 تو ہوں گے۔ 40,000-40,500 کے مجمع میں نماز پڑھنی ہے، اور ناسخ التواریخ سمیت سب نے لکھا کہ اس صحرا میں ایک قطرہ پانی نہ تھا۔ سمجھے پانی تو پینے کو نہ تھا تو وضو کے لیے کہاں سے پینے کے لیے پانی نہ تھا تو وضو کے لیے کہاں سے آتا، اور وہ بھی کم از کم 40,000 پلس کے لیے۔ وہ تھوڑا پانی چاہیے ہوتا ہے 40,000 پلس کے لیے، اور 40,000 پلس میں اکثر تو وہ تھے کہ جو پورے پاؤں بھی دھوتے۔ آج کی مجلس کا تبرک لائے ہیں شیخ ایوب صاحب جو پورے پاؤں دھوتے ہیں، اور حیدر بھی، اور ہمارے مرزا صاحب بھی، ان کی بیگم بھی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اب یہ 40,000 کا مجمع مکس مجمع ہے، زیادہ لوگ وہ ہیں جو پورے پاؤں دھوتے ہیں، یعنی ان کو تو پانی بہت چاہیے، اتنا پانی، اور وہاں پانی پینے کو نہیں۔ اب سرکار نے ناظر علی ابن موسی الرضا الی الارض، میرے مولا نے اللہ کے خزانوں والی زمین پر ایک نگاہ کی، فضرب برجلہ، اور پاؤں کی ٹھوکر ماری، ایسا چشمہ نکلا جو کروڑوں کو سیراب کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چیک کر لیجئے گا، دو چیزیں چیک کر لیجئے گا، بس یہیں پر میں روک رہا ہوں تقریر۔ دو چیزیں، ایک سرکار نے کا جو قدم لگا، قدم گاؤ ہے رضوی، ادھیرے میں پوچھے گا میں نے امام موسیٰ علی بن موسیٰ رضا کا قدم دیکھا ہے، تو کہے گا آئیے قدم گاہ رضوی میں آپ کو دکھائیں، پھر کہیے گا کربابا دکھائیے، حمام، امام کا حمام کہاں ہے، وہی حمام سے مراد وہی جو چشمہ ابلا تھا، وہ کہیں گے یہ ہے۔ کون سی جگہ تھی جہاں پر امام نے پہلے قدم رکھا، یہ 2 قدم لگے ہوئے ہیں۔ دو چیزیں چیک کر لیجیے گا، اور بس پھر زندگی ہے تو اگلے سال جو ماشاءاللہ آج دور نزدیک سے آئے ہیں امام سامن کی وجہ سے آپ کی زندگیوں میں ضمانت ہو جائے انشاءاللہ امام پاک کی۔ دیکھیں امام سامن مانتے ہیں نا، کسی اور امام کا نہیں، یہ صرف ان کا۔ امام ضامن کسی نبی کا بھی نہیں، صرف ان کا، صرف ان کا، سبحان اللہ۔ تو امام کی ضمانت میں لیتا ہوں، امام علیہ السلام ضامن ہوں آپ کے بھی، بانیان کے بھی، شرکت کنندگان کے بھی، جتنے دور نزدیک سے آئے ہیں، مگر دو چیزیں چیک ضرور کیجیے گا، چیک کیجیے گا، پوچھیے گا کسی سے، نہ تو اسماعیل کے پاؤں کی رگڑ سے نکلنے والے زمزم کو آج تک کسی لیکوئڈ سے، کسی کیمیکل سے پیوریفائی کیا گیا، اور نہ امام رضا کے پاؤں کی ٹھوکر سے نکلنے والے چشمے کو صاف کیا گیا۔ اور آپ چکھ بھی لیں،
लीजिएगा, मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों बार चखा है, चख भी लीजिए। दोनों पानी नहीं आ रही है, जो टेस्ट समझम का है वही टेस्ट इस चश्मे का। आइए चेक कीजिए, जाइए चेक कीजिए। एक बात ये, और दूसरी बात ये चेक कीजिए, ये है कदम गाह रज़वी और उधर है मकाम इब्राहिम। जितने लंबे पांव इब्राहिम के उतने इमाम रजा के, जितनी चौड़ाई उतनी इमाम रजा के पांव की चौड़ाई। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, वो इब्राहिम के कमाल कदम, वो इस्माइल के कमाल चश्मा, समझे वो दोनों कमाल जमा हुए इमाम अली में, मूसा रजा में। यही तो मैं बताना चाहता हूं कि मुद्दत गुजर गई, न पाँव के हुजूम में फर्क आया, न पाँव की तासीर में। और इमाम अली रज़ा सलामुल्लाह अलैह की सीरत में एक पहलू ये याद रखना, ये जो मजलिस आप करते हैं ना, ये मजलिस, ये ट्रेंड इमाम रज़ा ने कायम किया पहली मरतबा। ये पहले ट्रेंड न थे, ये कुर्सी पे या मिंबर पे बैठकर खतीब से तकरीर कराना, ये इमाम रज़ा ने शुरू किया। इससे पहले ये अंदाज न था। और ये नजर न्याज का एहतमाम भी इमाम रज़ा ने। एक चीज ये सीरत समझ लीजिए कि जाकिर का नाम है दाबल, है खज़ाई, कबीला है खज़ा, दाबल खज़ाई है भी शायर। वो हाजिर खिदमत हुआ, इमाम ने कहा दाबल आज हमारा दिल चाहता है हमारे जद हुसैन की मजलिस हो। ये मजलिस हुसैन को हम न समझना, अगर कोई बंदा दावत दे आपको मजलिस की तो नखरा नहीं करना, ये दावत इमाम की, ये बीबी पाक की दावत। इमाम ने कहा दावत आज हमारा दिल चाहता है मजलिस हो। ठीक है सरकार, हाजिर खिदमत हो। तो कुम या दावत, खड़े हो जाओ दावत। इमाम ने अपने दस्ते मुबारक से कुर्सी रखी और फरमाते हैं इजलिस अलल कुर्सी वज़्कुरिल हुसैन, इस कुर्सी पे बैठ और मेरे जद हुसैन का जिक्र कर। कान मुस्तहया, दावल को हया आ गई कि इमाम बैठे हैं नीचे, मैं बैठा हूं ऊपर। इमाम समझ गए, कदाबल हाजा शरफुन ले जिक्र जद्दुल हुसैन। आराम से बैठो कुर्सी पर, ये मेरे हुसैन, मेरे जद हुसैन के जिक्र का शरफ है कि मासूम भी आए तो वो नीचे बैठे। सुभान अल्लाह, जाकिर हुसैन का ऊपर बैठे। ये एक बात। बीबी मासूमा कुम ने अपनी बालियां दी हैं जाकिर को ताकि रस्म हो, जाकिर को न्याज देने की रस्म इस बहन भाई ने शुरू की। अल्लाह अकबर। और इस बहन भाई में इतना प्यार था कि भाई तो चला आया खुरासान, बहन रह गई मदीना। बहन चली कि भाई को जाके मिले, मगर जब शहर सावा पहुंची तो पता चला कि भाई के मिलने की उम्मीदें खत्म हो गई। बीबी मासूमा कुम जिस मस्जिद में आई थी कुम में, मैंने उसमें बरसा बरस दर्ज पढ़ाया उसी मेंबर पे बैठ के। वहां बीबी का आज भी हुजरा है, जहां बीबी तशरीफ फरमा हुई थी बखरा हुजरा है। वहां पर जब बीबी को लाया गया तो एक खजरज कबीला था, बनी खजरज, मूसा बिन खजरज नाम का एक सरदार था। वो बीबी को लेने गया तो अपने साथ उसने रिश्तेदारों को भी ले लिया। जब लेने गए बीबी के नाका को तो दो चीजें अजीब थी। एक तो सब सरदारों ने कपड़े स्याह पहने हुए थे और दूसरा मूसा बिन खजरज ने
اور सरदारों ने आंखों पे पट्टियां बांध रखी। बीबी मासूमा कुम ने अपनी दाई के जरिए सवाल कराया कि पूछ इनसे ऐ कनीज कि इनके लिबास स्याह क्यों है और इनके आंखों पे पट्टियां क्यों हैं। तो मूसा बिन खजर ने कहा लिबास इसलिए स्याह है कि हमारे इमाम नहीं रहे, इमाम शहीद हो गए, और पट्टियां इसलिए बांधी है कि फातिमा की बेटी आ रही है, कहीं हमारी निगाह उस नाके पे न पड़ जाए। ये मेरे उस्ताद थे मौलाना गुलाम नबी साहब किबला, उनका ये कहना था। रिवायतें दो किस्म की हैं कि बाद में इमाम की शहादत हुई, ये भी है कि पहले हुई। वो फरमाते थे कि जैसे ही वो आए तो एक मर्तबा उन्होंने बड़े एहतराम के साथ लेकर नाके को वहां गए जहां आज मस्जिद है। तो हमारे उस्ताद किबला फरमाया करते थे कि क्या किस्मत थी रिजा की बहन की कि भाई को न मिला, भाई शहीद भी हो गया, मगर भाई के चाहने वाले मिल गए जिन्होंने कपड़े भी स्याह पहन रखे थे और उन्होंने आंखों पे भी पट्टियां बांध रखी थी। और क्या किस्मत थी हुसैन की बहन की कि जिसे 36 शहरों से गुजारा, हर शहर में शहनाइयां बजती थी, तबल बजते थे, गवैया औरतें गाती थी और 5-5 लाख का मजमा ज़ैनब उम्मे कुलसूम के सरों का तमाशा करता था। बस माशाअल्लाह मजलिस कबूल है। सिर्फ एक का एक जुमला आज सुन लीजिए। हमारे इमाम के एक गुलाम है, इमाम ने अपने गुलाम यासिर से कहा कि जब मैं दरबार से वापस आऊं और देखो कि आवाज मेरे सर पे है तो समझना खैर नहीं है, और अगर आवाज मेरे कांधों पे हो तो समझना खैर है। जैसे इमाम बाहर निकले तो आवाज इमाम के सर पे थी। तो यासिर ने कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम को ज़हरे इलाही दिया गया। इमाम के जिगर के टुकड़े कट कट के बाहर आने लगे। इमाम अपने घर में तशरीफ फरमा है। यासिर कहते हैं, बार बार कहते हैं, अभी तो कुम शहर से बहुत दूर है, का मौला मुझे याद करने का, बहन मेरी मिलने आ रही है मगर मुझे मिल न सकेगी। गुलाम कहते अभी मैं सोच ही रहा था कुछ कि तमीज़ और तकफीर का एहतमाम करूं। मैंने देखा 8 साल का एक शहजादा, दरवाजा नहीं खुला मगर सामने नजर आया। मैंने कहा तू कौन है? का मैं कफन लाया हूं, मैं काबूल लाया हूं। का तू कौन है? का मैं मोहम्मद तकी जलाद हूं। इमाम को मुस्लिम इमाम लेता है, इमाम के जनाजा इमाम पढ़ाता है। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा मौला आप गरीब गुरबा जरूर है मगर आपकी अच्छी किस्मत थी, बेटा आ गया, वुज़ू हो गया, कफन पहनाया गया, जनाजा उठाया गया। करबला में कोई न था जो आप इन्हें बीमार से कहता ये 2.5 गज का कफन। या महमूद बिहक़्क़े मुहम्मद या आला बिहक़्क़े अली या फातिमा बिहक़्क़े फातिमा या मुहसिनो बिहक़्क़िल हसन या क़दीमल इहसान बिहक़्क़िल हुसैन व ज़ुर्रियतिल हुसैन सियमा इमामिना रिदा व इमाम ज़मानिना हाज़ा तक़ब्बल हाज़ल मजलिस वजअल हाज़ल मजलिस सबबन लिनजातिना व गुफ़रान ज़ुनूबिना व मग़फ़िरत मरहूमीना। अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि इमामिना रिज़ा इहफ़ज़ना मिनल आफ़ात वल आहात। अल्लाहुम्मा अज़्मुर इमामना रिज़ा फ़ी हयातिना व फ़ी क़ुबूरिना व बरज़ख़िना व महशरिना। परवरदिगार तुझे रास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का इमाम अली इब्न मूसा रिज़ा सलामुल्लाह अलैह का वास्ता इस तवस्सुल को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। जनाब शेख अयूब अली साहब, शेख हैदर को और रफत मिर्जा साहब, इनके भाइयों को, इनके अहले खाना को जज़ाए खैर मरहमत फरमा।
پڑھنے والوں میں ہمارے کامل میاں کو، سید رفت سلطان کو، رفت مرزا کو جزائے خیر مرحمت فرما۔ سننے والوں میں جناب سید اسد علی شاہ صاحب کو، سید عباس علی شاہ صاحب کو، پروفیسر ڈاکٹر شان رضا زہری کو، سجاد کاظمی کو، ہمارے وقار عابد کی پوری فیملی کو، ان کے بچوں کو، ان کے اہل خانہ کو، ثاقب میاں کو، عامر میاں کو، یا اللہ ہمارے سہیل مرزا، سلیم مرزا، سید سعادت شاہ صاحب کاظمی، اور ہمارے ریاض شاہ صاحب رضوی، ملک وحید حیدری، فیاض شیخ اور دیگر جو منظورین، خاص طور پہ ہمارے نعیم حیدر بھی تشریف فرما ہے، اور جو بیویاں تشریف فرما، یا اللہ جو پشت پردہ تشریف فرمائے، سب کو جزائے خیر مرحمت فرما۔ جن کے اولاد نہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما، جن کو اولاد دی ہے ان کی اولاد کو راہ راست پر رکھ، یا اللہ جنہیں اولاد نرینہ نہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ امام علیہ السلام کی بیان کردہ اس حدیث قدسی، حدیث سلسلۃ الذہب کے صدقے میں ملک وحید حیدری کو، سہیل مرزا کو، مولانا وسیم عباس کو، حسین جاوید کو، چودھری محمد الرزاق گجر کو اور دیگر منظورین منظورات کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے خرم نقوی کو بھی اولاد عطا فرما، ہمارے مرزا صاحب ڈاکٹر اندلیب کو بھی اپنی رحمت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ قرآن سینٹر کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، ہمارے بہن بھائیوں کو، بچوں بچیوں کو آپس میں محبت و خوبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھروں کو آباد و شاد فرما۔ امام زمان کی ضمانت میں بانیان مجلس خدمت گزاران القرآن سینٹر کو حفاظت عطا فرما۔ خاص طور پر ہمارے سید اسد علی شاہ صاحب جو ڈونیشن کا جاب کر رہے ہیں، جو بڑا کریٹیکل جاب ہے، ان کو اپنے اس جاب میں کامیاب و کامران فرما۔ ہمارے رفت مرزا صاحب کو سیکریٹری کے جاب میں، اور پروفیسر ڈاکٹر شان اللہ کی بیگم صاحبہ کو، ہماری باجی عطیہ کو کامیاب و کامران فرما۔ ہمارے ڈونرز کے دلوں میں رحم عطا فرما اور ان کو ڈونیشن دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اندر غلط فہمیوں کو دور فرما، عفو و درگزر عطا فرما۔ امام علی رضا علیہ السلام کی آج مجلس ماشاءاللہ ویک نائٹ میں بڑی کامیاب منعقد کی ہے۔ مجلس میں تعامل کرنے والے، شرکت کنندگان، حاضرین حاضرات، تبرک لانے والوں کو جزائے خیر مرحمت فرما۔ جو آن لائن دیکھ رہے ہیں، ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، جنہوں نے التماس سے دعا کیا، ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ ایک ہماری بزرگ خاتون ہے ام کلثوم، وہ پاکستان میں علیل ہے، ان کو شفا یاب فرما۔ دیگر جو منظورین ہیں ان کو شفا کامل و عاجل عطا فرما۔ میاں صفدر شاہ صاحب اور ہماری بہن فرد ہیں ورجینیا میں، کل گھر ان کے میں گیا تھا، ان کی ایک خاص حاجت شرعی ہے، امام رضا کے صدقے میں ان کی حاجت کو پورا فرما۔ یا اللہ ہمارے میسم کو کامیابی کے ساتھ محمد و آل محمد کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور میسم کے بھائی کو بھی اور دیگر جو اس کے عائز و قربا سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ یا اللہ ہم سب کو مولا علی کی ولایت کے چراغ روشن کرنے کی توفیق دے، رسول پاک کے عشق سے ہمیں سرشار فرما، توحید یا اللہ اپنی توحید کے موحد ہونے سے ہمیں سرفراز فرما، امام حسین کی عزاداری کی خدمت سے ہمیں سرفراز فرما۔ یا اللہ ہم کو حج و زیارات نصیب فرما، دہشت گردی کا خاتمہ فرما، مملکت خداداد پاکستان کی حفاظت فرما، نارتھ امریکہ میں رہنے والے مسلمانوں کی حفاظت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا باعث خدا، السلام علیکم یا حجت اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا عبداللہ،
السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسیین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہرا و سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا مؤنس الشیعۃ الادوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم یا ایھا المدفون بعرض طوس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر الزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمان، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا کامل الکفر والطغیان، السلام علیکم یا دافع الظلم والعدوان، اجعل اللہ تعالی فرجک وسهلا مخرجک وظهورا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.